مرنے کے بعد اللہ کو دیکھنا بھی ہے، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے سوال ہوں گے، اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام کبھی ایسا سوال نہیں کرتے تھے جو سوال کسی بھی اعتبار سے غیر مناسب ہو، لیکن وہ سوال ضرور کرتے تھے کہ جو مناسب ہوتا تھا، جس کی ضرورت ہوتی تھی۔ مثلا صحابہ کرام نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں دنیا میں اللہ دکھائیے، یا رسول اللہ دنیا میں ہمیں اللہ نظر کیوں نہیں آتا، یہ صحابہ کرام نے کبھی سوال نہیں کیا۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ سوال ضرور کیا، کیا قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ یہ سوال کہاں ہے؟ جواب حدیث کتابوں میں، حدیث کی تمام کتابوں میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ہر جگہ یہ سوال موجود ہے کہ صحابہ کرام نے کہا حل نرا ربنا، کیا ہم اللہ تعالیٰ شانہ کو قیامت کے دن دیکھ پائیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوابات جو دیے، ان جوابوں میں سے ایک جگہ جواب اس طرح ہے، آپ نے فرمایا دن کے دوپہر کا وقت ہو، فضا بالکل صاف ہو، آسمان میں کہیں بادل گرد و غبار نہ ہو، آسمان کے بیچ میں سورج چمک رہا ہو، تو کیا اللہ کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کوئی مشکل نہیں۔ ایک جگہ اس طرح سے ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، فضا بالکل صاف ہو، کہیں بادل نہ ہو، تمہیں چاند کے دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آئے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کوئی مشکل نہیں۔ جہاں یہ حدیث مبارک ہے اس کے الفاظ اس طرح سے ہے، هل تضامون فی رؤیت الشمس فی نصف النہار لیس دونہ سحاب، اور دوسری جگہ الفاظ اس طرح سے ہیں هل تضامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آئے گی جبکہ آسمان کہیں بادل بھی نہ ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کوئی مشکل نہیں۔ چاہے آپ علیہ السلام نے سورج کی مثال دی ہو، چاہے چاند کی مثال دی ہو، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم سورج کو دن کے دوپہر کے وقت دیکھنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کرو گے، صرف سر اوپر کو کرنا ہے، 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف سر کو اوپر کرنا ہے، کذالک ترون ربکم، اسی طرح سے تم قیامت کے دن اپنے اللہ کو دیکھو گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ شانہ سے وہاں ملاقات ہونا طے ہے، چاہے انسان اچھا ہو یا برا، نیک ہو یا گناہگار، مومن ہو یا غیر مومن، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ البتہ کچھ انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف نگاہ نہیں کریں گے، نگاہ رحمت۔ جب ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس سے کیا بات چیت ہوگی، اس کی تفصیل بھی حدیثوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھ کر کے ہم غور کریں گے اور پھر اس کو اپنے لفظوں میں بیان کریں گے تو وہ اس طرح اگر ہوگی، مثلا اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں سامنے بلا کر کے پھر ہم سے کہنے لگیں گے، کیا کہنے لگیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہیں کیا کیا دیا تھا، میں اس کی تفصیل تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد تفصیل بیان کرنے شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں ایمان دیا تھا، ہم اقرار کریں گے، میں نے تمہیں انسان بنایا تھا، ہم اقرار کریں گے، میں نے تمہیں پورا جسم دیا تھا، ہم اقرار کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے دنیا میں بے شمار انسان ایمان سے محروم تھے، تم بھی ہو سکتے تھے، مگر میں نے تم کو ایمان کی دولت دی۔ دنیا میں بے شمار مخلوقات انسان نہیں تھی، میں تم کو مخلوقات میں پیدا کرتا، انسان نہ بناتا، اس کے بجائے میں نے فیصلہ کیا تم کو انسان بنایا، صحیح ہے، ہم کہیں گے صحیح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے دنیا میں بے شمار انسان طرح طرح کے جسمانی عوارض میں مبتلا تھے، نابینا، بہرے، گونگے، دماغی اب نارمل، جسم کے اعتبار سے طرح طرح کی کمزوریوں کا شکار، کچھ لوگوں کی ٹانگیں ہی پولیو میں شکار، کچھ لوگوں کے ہاتھ، کسی گردن، غرض یہ کہ کیسے کیسے جسمانی عوارض میں لوگ مبتلا ہوتے تھے، تم نے دیکھا ہوگا، اب دیکھا تھا کبھی؟ ہم کہیں گے جی یا اللہ دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، میں انہی میں سے انہی کے جیسا تم کو بھی بنا دیا۔ مجھے آج ایک صبح میرے بھائی فون کر رہے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے یہاں آئے بھی ہوں گے وہ، کہ میں اپنے ساتھ گونگوں کو لے کر کے آ رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے گونگے ان انسانوں کو کہتے ہیں کہ جو بول نہیں سکتے،
تو دنیا میں اندھے بھی ہیں، نابینا بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، دماغی طور پر کمزور بھی ہیں، بلکہ ایسے بھی ہیں کہ جن کا دماغی سسٹم ہی سارا جو ہے وہ متاثر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان میں سے کسی کے اندر بھی کسی جیسا بھی تم کو میں بنا سکتا تھا۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ تھے جن کو رہنے کو گھر نہیں تھا، ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس روزگار نہیں تھا، ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس ایمان تھا، دینداری نہیں تھی، ایسے بھی لوگ تھے جن کو دین میں نے ایمان عطا کیا تھا تم کو، لیکن دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے تم کو یہ سب کچھ دیا، ایمان بھی دیا، انسان بنایا، پورا جسم عطا کیا، خوشیاں دی، کھانا پینا دیا، صحت دی، عیش دیے، مکانات ملے، والدین ملے، اولادیں ملی، تم نے شادیاں کی، تم نے مکان بنائے، تمہارے زمانے میں جتنی سہولیات ہوا کرتی تو ساری سہولیات تم کو میسر تھی، یہ سارا میں نے تمہیں دیا ہے۔ مجھے جواب بتاؤ کیا یہ سب صحیح ہے؟ تو ہم میں سے کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکے گا۔ ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہم کو ایمان نہیں عطا کیا، کیونکہ ایمان اللہ نے عطا کیا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کی، ایمان کی دولت ملی، یا اللہ نے کسی بندے کو توفیق عطا فرمائی اور اس نے قربانی دی، اور قربانی دے کر کے اس غیر ایمان والی زندگی کو چھوڑ کر کے ایمان والی زندگی اختیار کی، اس میں اللہ کی مدد بھی رہی ہے، اس کی خود کی قربانی بھی رہی ہے۔ اس اللہ کی مدد اور خود کی قربانی کے نتیجے میں آج وہ صاحب ایمان ہے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو کسی غیر ایمانی حالت کو چھوڑنا نہیں پڑا، ایمان والے کے گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، نہ ہم نے درخواست دی تھی، نہ ہم نے مطالبہ کیا تھا، نہ ہمارا کوئی حق اللہ کے ذمہ تھا، یہ سب کچھ ہوا، اور ہونے کے بعد پھر دنیا میں آئے ہیں ایمان لے کر کے، پھر پورا جسم عطا ہوا، ہم نہ اندھے، نہ بہرے، نہ گونگے، نہ پاگل، نہ اب نارمل، نہ بے روزگار، نہ بے گھر، نہ بے اولاد، یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہم مہیا ہیں، اور ہم کہیں گے یا اللہ یہ ساری نعمتیں آپ کی ہیں، کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایک سے میں پوچھوں گا، اور ضرور پوچھوں گا میں نے کیا کیا تمہیں دیا تھا، والا تسألون یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور بے ضرور میں سوال کروں گا میں نے تمہیں کیا کیا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ ہم سے فرمائیں گے اب تم مجھے اپنا حساب دے دو، کیا تمہارا ایمان ویسا تھا جیسا ہونا چاہیے تھا؟ کیا تمہارے دل میں میری محبت ایسی تھی جیسی ہونی چاہیے تھی؟ کیا تمہارے دلوں میں میرا ڈر ویسا تھا جیسا ہونا چاہیے تھا؟ کیا تم میرے نبی کو اس طرح سے فالو کر رہے تھے جس طرح تمہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا تم اپنی آنکھوں کی اس طرح حفاظت کرتے تھے یا نہیں جو تمہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا تمہاری زبان کنٹرول میں تھی جو تمہیں کرنی چاہیے تھی؟ ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے، ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ایسا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے کہ یا اللہ ہم نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا اور اللہ کے سامنے جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، یہ بھی ممکن نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ ہم نے کوئی کام کیا تھا اور وہاں ہم انکار کر دیں اور وہ چل جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کام کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں کیا اور ہم جھوٹ بول دیں ہم نے تو کیا۔ نہ یہ چلنے والا ہے نہ وہ چلنے والا ہے۔ کیوں چلنے والا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی اپنی ریکارڈنگ الگ ہے، فرشتوں کی ریکارڈنگ الگ ہے، انسان کی باڈی کی ریکارڈنگ الگ ہے، اور زمین کی جس خطے پر بیٹھ کر کے انسان جو بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ زمین پر بیٹھ کر کے سجدہ کرے، چاہے وہ خدا نخواستہ کوئی غلط چیز کھائے یا پیے، ٹھیک، زمین ایک پارک کے اندر ایک نے نماز پڑھی، سجدہ کیا، یہ زمین اس کے حق پہ گواہی دے گی۔ اسی پارک میں دوسری طرف دوسرے کسی انسان نے کوئی غلط کام کیا، وہ زمین اس کے حق میں گواہی دے گی۔ یہ زمین اس کے حق میں گواہی دے گی، یہ زمین اس کے حق میں گواہی دے گی۔ ایک جگہ چند آدمی بیٹھ کر کے انہوں نے خیر کی باتیں کی، نصیحت کی باتیں کی، اللہ کی باتیں کی، تو یہ زمین ان کے حق میں وہی گواہی دے گی۔ اور دوسری طرف سے چند لوگوں نے میٹنگ کی، اس میٹنگ میں گندی باتیں ہوئیں، غلط باتیں ہوئیں، تو وہی گواہی۔ چند لڑکے ایکسکرشن کے لیے نکلے، وہ کسی پہاڑی خطے میں پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے اذان پڑھی، نماز پڑھی، تو وہ پہاڑی اور وہاں کی وہ خوبصورت وادیاں گواہی دیں گی۔ دوسری طرف سے چند لوگ گئے، وہاں انہوں نے وہ چیزیں کی جو نہیں کرنی چاہیے تھے، انہوں نے ڈانس کیا، انہوں نے میوزک بجایا، انہوں نے شراب پی، انہوں نے غلط تعلقات جوڑے، وہ ساری زمین وہ گواہی دے گی۔ پہلے زمانے میں سوال ہو سکتا تھا کہ انسان کا جسم کیسے بولے گا، آج یہ سوال اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان نے اپنے ہاتھوں سے ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ جو چیزیں ڈیوائسز کے قبیل سے، مگر وہ انسان کا سارا کچھ ریکارڈ کر رہی ہیں، انسان کے ایکشن بھی اور انسان کی ساؤنڈز، انسان کی آوازوں کو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور انسان کی ایکشن کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو جب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں سارا ریکارڈ کر رہی ہیں تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کیوں ریکارڈ نہیں کریں گی؟ تو اب اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائیں گے میرے ساتھ کرو تم حساب،
میں نے تمہیں کیا کیا دیا تھا میں نے تو تفصیل تمہیں بتا دی, تم نے جو جو کچھ کیا ہے اس کی تفصیل بتاؤ. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان و حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائیں گے, فرمائیں گے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, کیا تمہارے پاس میرا کوئی نبی نہیں آیا تھا تاکہ وہ تمہیں بتاتا اور اس سے تم بچتے؟ حالانکہ اللہ کو معلوم کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا, اور جواب میں قوم ان پر پتھر مارتے تھے, اور پتھر مار مار کر کتنے مارتے تھے کہ وہ پتھروں کے بیچ میں پھنس جاتے تھے, بعد میں بڑی مشکل سے نکل آتے تھے. 950 سال جس شخص نے اپنی قوم کو سمجھایا, اللہ کے نبی نوح علیہ السلام, قوم کے لوگ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ شان حضرت نوح علیہ السلام کو بلا کر کہیں گے میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا, تمہاری قوم یہ کہتی ہے تم ان کے پاس نہیں گئے. تو کہیں گے یا اللہ آپ کو بھی معلوم کہ میں گیا ہوں, ٹھیک ہے میں گواہ پیش کرتا ہوں کہ میں نے اپنی قوم کو 950 سال سمجھایا یا نہیں سمجھایا. فرمایا لائیں گواہ. تو حضرت نوح علیہ السلام امت محمدیہ کو بطور گواہ کے پیش کریں گے. اب امت محمدیہ کے چند افراد آئیں گے, وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال سمجھایا. قوم کے لوگ اعتراض کریں گے کہ آپ گواہی کیسے دے سکتے ہو, آپ تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں. تو جب تم تھے ہی نہیں اس زمانے میں تو تمہاری گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ بات صحیح ہے. یہ کہیں گے بلا شبہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے, مگر ہم گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے کہا, اور ہم گواہی دیتے ہیں کیونکہ قرآن میں آپ نے کہا. تو مسلمان حوالہ دیں گے, ریفرنس دیں گے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ریفرنس دیں گے قرآن کریم کا. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ چاہوں نے فرمایا انا ارسلنا نوحا, ٹھیک سورہ نوح پوری سورت نازل ہوئی ہے. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ شاہ نے نقل فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے اس قوم کو راتوں کو بھی سمجھایا, دن کو بھی سمجھایا, کھل کر بھی سمجھایا, چھپ کر بھی سمجھایا. دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم. نوح علیہ السلام نے ساری ڈیٹیل جو بیان کی اور وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے نقل فرمائی. امت محمدیہ کے لوگ عرض کریں گے کہ یا اللہ جو کچھ آپ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا تھا ہم اسی بیس پر گواہی دے رہے ہیں, اور ہمارے نبی نے جو ہم سے فرمایا تو اسی بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں, ہماری گواہی قبول ہو جانی چاہیے. وہ لوگ کہیں گے ہمیں گواہی قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے تمہیں ان کی گواہی قبول نہیں ہے, اگر تمہارے جسم خود گواہی دینے لگیں گے تب وہ کہیں گے ہاں پھر تو ہم مان لیں گے. تو اس کے بعد پھر چند لمحے گزریں گے اور نوح علیہ السلام کے قوم کا ہر فرد ان کا جسم بولنے لگے گا میں نے ان کو پتھر مارا تھا, یہ ہمیں یہ دعوت دے رہے تھے, میں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا, یہ ہمیں دعوت دے رہے تھے. ان کا جسم جس کی ریکارڈنگ ہوئی ہوگی وہ سارا جسم بولنے لگے گا کہ نوح علیہ السلام نے فلاں موقع پر یہ کہا تھا, میں نے یہ کیا تھا. پھر نوح علیہ السلام نے فلاں موقع پر یہ کہا تھا, ہم نے یہ کیا. 950 سال کی ساری ڈیٹیل ان کا جسم بولے گا. یعنی اللہ تعالیٰ شاہ اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں فرمائیں گے, فرشتوں کی گواہی پر فیصلہ نہیں کریں گے, نوح علیہ السلام کے دعوے پر فیصلہ نہیں کریں گے, امت محمدیہ کی گواہی پر بھی فیصلہ حالانکہ کر سکتے ہیں. اور اخیر میں فرمائیں گے کہ جب تمہارا جسم گواہی دے گا تو میرے بھائی ٹھیک اسی طرح سے قیامت کے دن ہمارا جسم گواہی دے گا اور تسلیم کرے گا یا اللہ آپ نے جو کچھ کیا وہ سارا یہ تسلیم ہے, انکار نہیں کر سکتے, واقعہ انکار نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری آنکھیں تھی نا دنیا میں نے تمہیں اندھا تو نہیں بنایا تھا نا, تو یا اللہ بالکل آنکھیں تھی اور آنکھیں دی آپ نے, اندھا نہیں بنایا تھا. اب تم بتاؤ ان آنکھوں کا غلط استعمال تم نے کہاں کیا, تو کیسے انکار کریں. میں نے تمہیں زبان عطا کی تھی نا, اس سے تم بولتے تھے کہ یا اللہ بولتے تھے, اس زبان کا غلط استعمال کہاں ہوا اس کا وہ بھی بولو. میں نے تمہیں جوانی دی تھی نا, میں نے تمہیں کوئی نامکمل نہیں بنایا تھا. دنیا میں نامکمل بھی ہوتے تھے, اب نارمل ہوتے تھے دماغی اعتبار سے, جسم کے اعتبار سے, کمزوریوں کے اعتبار سے, لیکن میں نے تمہیں فریش مکمل کامل جوانی دی تھی. اس جوانی میں جو کچھ تمہیں ہونا چاہیے تو سارا میں نے دیا. اس جوانی کا غلط استعمال کہاں کروں اس کی ڈیٹیل بتاؤ. تو انسان کو بولنا ہوگا. مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنی جگہ سے ایک قدم بھی دائیں بائیں نہیں جا سکے گا جب تک 5 باتوں کے جواب نہیں دے گا. اور 5 باتوں میں سے ایک جواب یہ ہے کہ جوانی کیسے گزاری. انسان کس بھول میں ہے کہ میں مست زندگی گزاروں گا, جو چاہے گا سو کروں گا, اپنے گھر میں بیٹھ کر, کسی آفس میں, کسی گاڑی میں, کسی پارک میں, کسی پہاڑی کے دامن میں, کسی دریا کے کنارے, کسی ہوٹل میں, کسی کیفیٹیریا میں, کسی ہاؤس بورڈ میں. انسان کس بھول میں ہے؟ کیا اس وجہ سے بھول میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کیا 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 آج تک ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے یہ بھول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ مت کھانا.
वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, खबरदार अल्लाह के बारे में धोखा मत खाना कि अल्लाह ताला तुम्हें ढील दे रहा है। उसे देखा, इतना अरसा हो गया आंखों का गलत इस्तेमाल करते हुए, इतना अरसा हो गया हाथों का गलत इस्तेमाल करते हुए, इतना जमाना गुजर गया जबानों का गलत इस्तेमाल होते हुए, इतना जमाना गुजर गया कुर्सी का गलत इस्तेमाल होते हुए, इतना जमाना हो गया पैसों का गलत इस्तेमाल करते हुए, इतना दौर गुजर गया गलत तरीके से पैसे कमाते हुए, और मैंने मुआवजा नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा मुआवजा नहीं किया, इस पर धोखा मत खाना। बिल्कुल ऐसे जैसे कि जवानी में मैदा फ्रेश है, जो कुछ खाया वो सारा हजम हो रहा है, तो धोखा मत खाना। क्या धोखा मत खाना? एक वक्त आएगा तुम्हारा मैदा बैठ जाएगा, और जब मैदा बैठ जाएगा उसके बाद तुम कुछ ही कर पाओगे। तो धोखा मत खाना कि मेरा मैदा इस वक्त जो चाहे सो हजम कर सकता हूं, मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा, नहीं। तो ठीक अल्लाह ताला वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, खबरदार अल्लाह के बारे में धोखे में मत रहना कि अल्लाह पकड़ फौरन नहीं करते, सजा फौरन नहीं देते हैं, इस पर धोखा मत खाना। सारा रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, और तुम्हें क़यामत के दिन हिसाब देना है। तो तुमसे पूछा जाएगा पैसा कैसे कैसे कमाया था, किस किस का पैसा हड़प किया था, किसके साथ क्या क्या फ्रॉड किए थे, किसके साथ क्या क्या धोखे किए थे, किस तरह बिलें गलत बनाई थी, किस तरह से रेट गलत लगाए थे, किस तरह से ऑफिस में बैठ करके क्या क्या फ्रॉड किए थे, किस तरह से गलत साइन कर करके रिश्वतें खाई हैं, किस तरह से गंदी चीजें बेच करके पैसा कमाया है, किस तरह से एक्सपायर माल बेच करके पैसा कमाया है, किस तरह से कुर्सी पर बैठ करके फाइलों का इधर उधर करके फिर गलत तरीके से पैसा कमाया, और वो पैसे कमा कमा करके तुमने बिल्डिंगें भी बनाई थी, ऐश भी किए थे, सब कुछ किया था। ठीक है, इनकार नहीं कर सकता इंसान, नहीं कर सकता। धोखा मत खाना, रिकॉर्डिंग सारी हो रही है। उस वक्त मैंने तुम्हारी पकड़ नहीं की, और अल्लाह ताला शान जी भी कि देखो मैं कह चुका था अगर मैं तुम्हारी गलतियों पर सजा देने पर आ जाऊं तो मैं वो सजा दे सकता हूं कि तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है, जमीन पर कीड़ा मकोड़ा भी बाकी नहीं बचेगा। अगर लोगों की बदअमलियों पर मैं पकड़ करना शुरू कर दूं तो रोए जमीन पर दाबा भी नहीं बचेगा। दाबा मतलब वो कीड़ा जो जमीन पर रैंग करके चलता है वो भी नहीं बचेगा। लेकिन अल्लाह ताला शान मुअक्खर कर देता है, ढील देता है। हो सकता है सुधर जाएंगे, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, सुबह नहीं तो शाम तक वापस आ जाएंगे, एक न एक दिन एहसास होगा। और उसके बाद फिर एक सवाल और हो सकता है मेरे भाइयों, अल्लाह करे ये बात हर कहने वाले और हर सुनने वाले के लिए सुधार का जरिया बने। अल्लाह ताला अगर ये फरमाएंगे देखो तुम जुर्म करते थे, एक शक्ल यह है कि तुमने जुर्म किया, मेरे नाराज करने का तुमने काम किया, और अंदर से तुम्हें अफसोस था ये नहीं होना चाहिए, मगर मैंने अफसोस मैं नहीं बच पा रहा हूं। तुम मुझे नाराज करने का जुर्म कर रहे थे, लेकिन अंदर से तुम्हें एहसास था कि मुझे नहीं करना चाहिए ये जुर्म। ठीक है, अंदर से एहसास था, लेकिन एक हालत तुम्हारी ये थी कि तुम जुर्म करते थे ऊपर से खुश, और साथ में कहते थे आज तो मजा आ गया और उसके बाद और करूंगा, और जुर्म करते हुए भी लज्जत महसूस करते थे, और जुर्म करने के बाद भी खुशी महसूस करते थे, और जुर्म करने के बाद फिर और कहते थे और मैं करता रहूंगा जो भी जुर्म है। तुम्हें मालूम है ये कौन सी हालत थी? बंदा कहेगा जी अल्लाह ताला ने इसको कहते हैं सरकशी। इसका मतलब यह है कि तुम जुर्म भी कर रहे थे और साथ साथ में तुम्हें एहसास भी नहीं था कि तुम जुर्म कर रहे हो। तुम्हें इंसानों के नाराज होने का डर होता था, अफसर नाराज नहीं होना चाहिए, फला नाराज नहीं होना चाहिए, फलान के यहाँ बदगुमानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बदनामी नहीं होनी चाहिए। लोगों से बदनामी के डर से तुम जुर्म छोड़ देते थे। नाराज फलाना हो जाएगा इसलिए जुर्म करने से बच जाते थे। मेरी नाराजगी के तुम्हें क्यों कोई गम नहीं था? क्यों तुम्हें इसकी बात की फिक्र नहीं थी कि मैंने तुम्हारा सारा जिस्म दिया, मैंने सारी नेमतें तुम्हें दी, ये खाने पीने की सारी चीजें मेरी मुहैया की हुई थी, तुमने क्यों इसकी फिक्र नहीं की कि मैं ऐसी जिंदगी तो नहीं गुजार रहा हूं कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है? मुझे जवाब दो इसका। तो सब अपना क्या कहेगा? फिर अगर अल्लाह ने यह पूछा, मेरा नबी मुझसे दुआ करता था कि अल्लाह आपके गजब से मेरी हिफाजत होनी चाहिए, या अल्लाह आप अपने गजब से मुझे बचाएं, तो हालांकि मैं अपने नबी पर गजब कर ही नहीं सकता था। वो तो इस कायनात के सबसे ज्यादा मेरे प्यारे थे, इसलिए उन पर गजब नाज़िल होने का तो कोई इम्कान ही नहीं था, तो नामुमकिन था, वो तो मासूम थे। लेकिन वो कहते थे अल्लाह मिन्नी असअलुका अल जन्नत व रिज़ाका व अऊदुका मिन गज़बिका व सख़तिका वन नार। या अल्लाह मैं आपके गजब और आपकी सख्ती और आपकी नाराजगी से हिफाजत चाहता हूं। मेरा नबी तो फिक्रमंद है कि मैं जी नहीं सकता अगर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज होगा, हालांकि मैं उनसे नाराज नहीं था, और तुमने मुझे नाराज कर रखा था, इसके बावजूद तुम्हें कोई फिक्र नहीं था। दे दो हिसाब।
کیا حساب دیں گے ہم؟ کیا بولیں گے وہاں پر؟ میرے بھائیوں، نہ بچنے کی کوئی اچھا ایک شکل ہو سکتی تھی، ہم پیدا ہی دوبارہ نہ ہوں، لیکن وہ بھی ممکن نہیں۔ ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ہم قیامت کے دن اس لمبی زندگی میں جس میں نہ کھانا ہوگا، نہ پینا ہوگا، نہ آرام ہوگا، اس سختی کی وجہ سے مر ہی جائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن، نہ موت، حالانکہ کھانا ہوگا، پینا نہیں ہوگا، کپڑا نہیں ہوگا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، جوتا نہیں ہوگا، اور ساری دنیا سے چل چل کر کے میدان محشر میں پہنچنا ہوگا، اوپر سے دھوپ، نیچے سے زمین، نہ کہیں درخت، نہ کہیں پتا، نہ کہیں سایہ، نہ کہیں پانی، کہیں کچھ نہیں۔ موت آنی چاہیے مگر موت بھی نہیں آئے گی۔ مرنے کے تمام اسباب جمع ہوں گے جو اس دنیا میں ہیں۔ ہوا نہیں ہوگی تو مر جائیں گے، پانی نہیں ملے گا تو مر جائیں گے، غذا نہیں ملے گی تو مر جائیں گے، کپڑے نہیں ہوں گے تو پریشان ہو جائیں گے، جوتے نہیں ہوں گے تو چل نہیں سکیں گے۔ وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی زندہ ہی رہیں گے۔ نہ موت آئے گی، نہ پاؤں چلنا ہے، جوتے ہیں یا نہیں چلنا ہے، دھوپ جھیلنی ہے، کپڑا نہیں ہے جھیلنی ہے، سایہ ڈھونڈنے سے ملے گا نہیں، سایہ کے بغیر چلنا ہے، بھوکا رہنا ہے، موت آنی چاہیے، موت آئے گی نہیں۔ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، موت کو لایا جائے گا پہلے میدان حشر میں، اور اعلان کر دیا جائے گا جو موت تمہارے پاس آئی تھی اس موت کو موت دی جا رہی ہے، اور وہ موت بھی ختم۔ اب جتنے نیک لوگ ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے، موت کو موت آ گئی، اب ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور جو پریشان حال ہوں گے، جن کو عذاب ہونے والا ہوگا، وہ افسوس کریں گے، اتنے افسوس کریں گے کہ وہ کہیں گے ایک ہی امید ہمارے پاس بچی تھی، اس تکلیف میں ہمیں موت آ جائے، لیکن جب موت ہی مر گئی تو اب ہم کو موت بھی نہیں آئے گی، لہذا اس تکلیف سے ہم کبھی چھوٹ نہیں سکیں گے۔ چھوٹی کی ایک ہی شکل سے ہم کو موت آ جاتی، جب موت نہیں آئے گی تو ہم کو ساری زندگی اسی مصیبت میں رہنا ہے۔ اس کا غم اتنا زیادہ ہوگا، اس کا غم اتنا زیادہ ہوگا کہ غم سے مر جاتے، مگر موت مر چکی ہے، لہذا مریں گے۔ وہ خوشی ان کو اتنی زیادہ ہوگی کہ خوشی سے مر جاتے ہیں، مگر مریں گے نہیں کیونکہ موت آ چکی موت کو، اور یہ غم اتنا زیادہ غم ہوگا، اس غم کی وجہ سے یہ مر جاتے ہیں، مگر مریں گے نہیں کیونکہ موت کو موت آ چکی ہوگی، اب انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ شام ہم سے فرمائیں گے، میرا نبی تو مجھ سے دعا کرتا تھا یا اللہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہونا، اور آپ کی ناراضگی سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تم نے بھی کبھی اس کی فکر کی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ تم نے کبھی اس کی بات کی فکر کی ہے کہ ہمارا نبی ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ پھر اللہ کے نبی، یہ تو ہے اللہ کا معاملہ، پھر اللہ کے نبی فرمائیں گے اب ٹھیک ہے، اب میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، تم میرے امتی تھے؟ ہم کہیں گے یا رسول اللہ فخر کے ساتھ ہم آپ کی امت میں تھے۔ فرمایا تمہیں مجھ سے زیادہ محبت تھی یا اپنے نفسی اور خواہشات کی؟ تمہیں فیشنوں کی زیادہ محبت تھی یا میرے سنتوں کی زیادہ محبت تھی؟ تمہیں انسانوں کو خوش کرنے کا زیادہ شوق تھا یا مجھے خوش کرنے کا زیادہ شوق تھا؟ جو کام میں منع کرتا تھا اس سے تم بچنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اور جب وہی کام منع کرے گا کوئی اور اس سے تم بچنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی مثال فرمائیں گے دیکھو میں نے منع کیا تھا نا شراب مت پینا، تم نے چھوڑی نہیں چھوڑی، پیتے رہے، اس کے بعد بیمار ہو گئے، پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا شراب پینے کی وجہ سے تمہارے لیور کا ڈیمیج ہو گیا ہے، لہذا شراب پینا بند کر دو۔ اب تم نے بند کر دی تھی، میرے کہنے سے بند نہیں کی، ڈاکٹر کے کہنے سے بند کی ہے، تم میری امتی تھے یا ڈاکٹر کے تھے؟ تو کیا جواب دیں؟ تمہیں شوق تھا کس چیز کا؟ قسم قسم کی چیزوں کا شوق تھا، کھانے کا، پینے کا، کپڑوں کا، مکان کا، عیش پرستی کا، وہ سارے شوق تم پورے کرتے تھے، اس میں تم نے کبھی نہیں سوچا اس شوق کو پورا کرتے ہوئے میرا نبی مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا؟ پھر اگر اللہ کے نبی نے ہم سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ میرا دکھ ذرا سا بھی برداشت نہیں کرتے، اور واقعی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ کی جو ارشادات فرمائے ہیں اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنی نبی کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کرتے، اور اگر کہیں ذرا سی بھی اذیت اللہ کے نبی کو پہنچ جائے، ذرا سی بھی اذیت اگر اللہ کے نبی کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ شانہ فوراً اس کے بارے میں آیت نازل فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دعوت کی، واقعہ بہت مفصل ہے، مختصراً یہ کہ صحابہ کرام کی دعوت کی، صحابہ کرام حاضر ہوتے گئے، کھانا کھاتے گئے، نکلتے گئے، چند صحابی کھانا کھانے کے فارغ ہونے کے بعد وہیں بیٹھے رہے اور بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ اٹھ کر نکل جائیں، لیکن وہ اٹھے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنا چاہتے تھے میں کہوں گا کمرہ خالی کرو، مجھے اپنی ذاتی ضرورت ہے، اپنا کوئی ذاتی کام ہے، مثلا تھک گئے ہوں گے، آرام کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، غرض ہے کہ اپنا ذاتی کام
اس لیے اللہ کے نبی ہم چاہتے تھے میں ان سے کہوں گا کمرہ خالی کرو اور جاؤ تم کھانا کھا چکے، لیکن فرمایا نہیں۔ حضور نے سوچا کہ میں خود اٹھ کر نکل جاؤں گا، ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نبی اٹھنا چاہتے ہیں، یہ بھی اٹھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی اعظم اٹھ کے نکل گئے باہر، وہ بیچارے وہیں بیٹھے رہے، سچے صحابہ تھے، صادق القول صحابی تھے، چلے گئے حضور باہر، کافی دیر کے بعد واپس آ گئے، یہ سوچ کر کہ شاید صحابی اٹھ گئے ہوں گے، صحابی اٹھے، وہ وہیں بیٹھے رہے۔ پھر اللہ کے نبی اعظم واپس چلے گئے، حضرت عائشہ سے ملاقات کی، حضرت حفصہ سے ملاقات کی اور چند کام کیے، پھر واپس تشریف لائے، یہ سوچ کر کہ وہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے 3 صحابی وہ اٹھ کے نکل گئے ہوں گے، لیکن اتفاق کی بات وہ وہیں بیٹھے رہے تھے، نہ اٹھے، نہ ان کے ذہن میں آیا، نہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی کہ نہ ان کے ذہن میں آیا، نہ اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھ جاؤ، اور وہ بیٹھے رہے، تو یقینی بات ہے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ کیوں؟ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہوتا اٹھ جاؤ کمرہ خالی کرو، پھر نہ اٹھتے تو اعتراض کی بات تھی۔ اگر ان کے ذہن میں آیا ہوتا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے، پھر بھی نہیں اٹھے، تو بھی گلا کر سکتے تھے، بھائی جب تمہارے سمجھ میں آ گیا تھا، تمہاری عقل میں یہ بات آ گئی تھی، تم نے محسوس کر لیا تھا کہ اللہ کے نبی اٹھ کے نکل گئے، ہمیں بھی اٹھ جانا چاہیے، جب خیال آ گیا تھا تو اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ خیال آیا، نہ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ تیسری مرتبہ جب حضور تشریف لائے، اب ان کے ذہن میں خیال آیا تو اب اٹھ کے نکل گئے، یہ واقعہ پیش آیا۔ اس میں انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، جان بوجھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اذیت ہو جائے ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یعنی انٹینشن ہرگز اس بات کا نہیں ہے کہ نبی کو تکلیف ہونی چاہیے، وہ تو صحابہ ہیں، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے اس کو، ٹھیک ہے، نہ جان بوجھ کر انہیں تکلیف پہنچائی، نہ ان کا ارادہ تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو 2 یا 3 مرتبہ نکلنا پڑا، آنا پڑا، اس سے جو حضور کے دل مبارک کو تھوڑی سی اذیت ہوئی، یہ اٹھے کیوں نہیں، یہ اڑ جاتے۔ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہوتا تب تو بات تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا بھی نہیں، صرف یہ کہ دل مبارک میں خیال آیا اور اٹھ کے چلے گئے، پھر واپس آئے، وہ بھی اٹھے نہیں، پھر واپس آئے، اٹھے نہیں۔ یہ جو اتنی دیر میں آپ کے دل مبارک میں، آپ کے زبان مبارک، آپ کے دماغ مبارک میں جو تھوڑی سی الجھن، جو تھوڑی سی اذیت ہوئی، یا آرام کرنا چاہتے تھے، یہ جو آرام کرنے میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ شانوں نے اذیت کے کھانے میں رکھا، اور اب اللہ تعالیٰ شانوں آیتیں نازل فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، آج کے بعد نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے بھی آنا۔ وہ بغیر اجازت کے تو نہیں، وہ تو اجازت دے کر کے آئے تھے۔ آگے فرمایا خبردار آج کے بعد اندر جب آؤ گے تو بیٹھتے باتیں مت کرنا، ولا مستأنسین لحدیث یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظر اناہ، اے ایمان والو نبی کے گھر میں مت جانا تب تک جب تک نبی اجازت نہ دیں، اور کھانے کے پکنے کا انتظار مت کرنا، اور جب کھانا کھا چکے ہو تو پھر فوراً نکل جاؤ باہر، بیٹھ کے وہاں باتیں مت کرنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے تو نبی کو اذیت ہو گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے زیبا نہیں ہے کہ میرے نبی کو تم اذیت پہنچاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے نبی کو اذیت کی تو تم پر دنیا اور آخرت میں لعنت۔ میرے بھائی صحابہ کرام کا ارادہ تو نہیں تھا نبی اذیت پہنچانے کا، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا میرے نبی کو اذیت۔ اب جب ہم ایسی زندگی گزار رہے ہوں جس میں ہمارے نبی کے ایک ایک حکم کے خلاف ورزی چل رہی ہے، حضرت نے فرمایا شراب مت پینا ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، ڈرگس مت کرنا ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، غلط تعلقات میں جوڑنا ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، فراڈ مت کرنا ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا ہم کرنے کو تیار نہیں، بھائی کی پراپرٹی مت دبانا ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، دفتر میں بیٹھ کر ظلم مت کرنا ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے، جسم کے غلط استعمال میں جو جو حرکتیں ہوا کرتی ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو اس سب یہ ساری رپورٹ جب ہمارے نبی کو پہنچتی ہوگی ان کو خوشی ہوگی یا افسوس ہوگا؟ اور جب ان کو افسوس ہوگا، ان کو ذیل مبارک کو تکلیف ہوگی، تو اللہ تعالیٰ شانہ فوراً ایکشن لے سکتا کہ تمہاری زندگی میرے نبی کو اذیت پہنچانے والی زندگی ہے، میں تم کو جینے نہیں دوں گا۔ ہر انسان سوچے کہ جب مجھ سے میرا اللہ اور مجھ سے میرا نبی یہ سوال کرے گا مجھے جواب کیا دینا ہے، اور جب جواب سوچنے لگیں گے تو اس کے بعد اپنی ساری زندگی کا نقشہ سامنے آئے گا، میں نے اب تک کیا کیا کیا۔ میرے بھائیوں، مشکلات پر لوگ گھبراتے ہیں، مالی تنگ دستی میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، روزگار کی کمی کی وجہ سے لوگ تنگ آتے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی پریشانیاں نہیں ہیں، جتنی پریشانیاں اللہ کے نبی کو آئیں جسمانی اعتبار سے بھی، دشمنوں کی طرف سے بھی، اپنوں کی طرف سے بھی، جتنی ان کے آج ساری دنیا میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جس کو اتنے فاقے لگتے ہوں گے جتنے فاقے محمد رسول اللہ کو لگے۔ یقینی بات ہے پوری دنیا میں
آج شاید دنیا بھر میں کوئی ایک انسان بھی ایسا مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا جس کے پاس اتنی کم فیسلٹیز ہوں گی جتنی کم فیسلٹیز ہمارے نبی کے پاس تھی. کیا کم فیسلٹیز تھی کہ جناب والا ان کے پاس جائے نماز نہیں تھا. جس جائے نماز پر وہ نماز پڑھیں گے, مسجد میں بھی جائے نماز نہیں تھا, سفر میں کبھی جائے نماز نہیں بچھایا گیا, ہمیشہ مٹی پر ریت پر نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے ساری زندگی میں کبھی صابن استعمال ہی نہیں کیا. فیسلٹیز کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی میں غسل کیے, کبھی مگ سے پانی نہیں ڈالا کیونکہ مگ تھا ہی نہیں. ہمیشہ ہاتھ دستر مبارک سے پانی اٹھایا اور اپنے جسم پر ڈالا. تو جیسی تندرستیوں کا زمانہ ہمارے نبی نے گزارا, اس سے مقابلے میں ہم کو اگر مشکلات آتی ہیں تو مسلمان شکوے کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں میرے پاس, کچھ بھی نہیں میرے پاس, کہاں دوہا دوہا. یہ شکوے کی بات ہے. تو میرے بھائی یہ اللہ کے سامنے بھی ہمیں پہنچنا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے پہنچنا ہے. اللہ کے سوال و جواب کا بھی اللہ کے ساتھ بھی سوال و جواب ہوگا اور اللہ کے نبی کے ساتھ بھی سوال و جواب ہوگا. ہم تیاری کریں گے, ایسی زندگی گزاریں گے کہ جب ہم پہنچیں تو ہم خوش ہوں, بالکل ایسے جیسے بچہ جب ایگزام پاس کرتا ہے اور رزلٹ کارڈ لے کر کے آتا ہے تو خوش ہو کر کے آتا ہے. اس کے مقابلے میں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پہنچیں نہ اللہ کے سامنے, نہ اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت ہو اور نہ اللہ کے نبی کا سامنا کرنے کی ہمت ہو. بس یہی ارادہ کر کے انشاءاللہ اگلی زندگی گزاریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.